جی بھائی، اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل میں تو اس لیے منع کرتے ہیں بزرگان دین کہ راستے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اندھیرے میں کوئی آپ سے ٹکرا جائے، آپ کی نماز خراب ہو جائے، تو اس لیے ہلکی سی روشنی بھی ہو تو موبائل کی ٹارچ ہی جلا لیا کریں۔ اگر آپ رات میں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، کہ کوئی اٹھ کے ٹکر نہ لگ جائے آپ سے، آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ باقی ویسے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی کوئی منائی نہیں ہے، بس آپ ہی کی حفاظت کے لیے کوئی کیڑا مکوڑا ہے، کوئی اس طرح کا جانور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے کہ آپ دیکھ نہ سکو نماز پڑھتے ہوئے، اس لیے منع ہے، ویسے کوئی منع نہیں ہے۔ کیا کھاتے وقت بات نہیں کرنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کھاتے وقت بات نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، ایسی کوئی منائی نہیں ہے بھائی، وہ بھی آپ ہی کے فائدے کے لیے بات ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کو دھسکا نہ لگ جائے، تو اس لیے منع کرتے ہیں بڑے بزرگ، وہی بچوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر تعلیمات کھانا کھاتے ہوئے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ چاروں طرف سے کھانا کھا رہے تھے پلیٹ میں، تو حضور نے انہیں منع کیا کہ بھائی اپنی طرف سے کھانا کھایا کرو، یہ تو سنت بن گئی۔ تو بہت ساری تعلیمات کھانے سے متعلق حضور نے کھاتے ہی بتائی ہیں، تو اگر کوئی ضروری بات ہو تو بالکل دین کی بات بھی کر سکتے ہیں اور کوئی تعلیمات بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے کھانا کھاتے ویسے تو خاموشی سے کھانا کھائیں، کیونکہ اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ بول رہے یا آپ کہکا لگا رہے یا آپ ہنسی مذاق کر رہے، تو آپ کی سانس کی نلی میں کھانا جانے کا خطرہ ہے، یا دھسکا آپ کو لگ جائے، اس سے آپ کو نقصان ہو صحت کا، تو اس وجہ سے منع کرتے ہیں، ورنہ ویسے کوئی منع نہیں ہے۔ کیا چھوٹے چھوٹے گناہ سرکشی کہلائیں گے؟ ان کا سوال یہ کیا چھوٹے چھوٹے گناہ سرکشی کہلائیں گے؟ بھائی اگر آپ جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں تو یہ تو سرکشی ہی ہے۔ اصل تو بات یہ ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا تو آپ کو ان سے بچنا چاہیے۔ کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، سرکشی تو نہیں کہلائے گی، خیر یہ خطائیں کہلائیں گی۔ تو کیونکہ انسان ہے، اللہ نے خطا اس میں رکھی، اور گناہ کا مادہ بھی اس میں ہے، اور توبہ ساتھ میں اللہ رب العزت نے دے دی، تو یہ سرکشی نہیں میرے نزدیک، بلکہ خطا ہے۔ لیکن بچنا چاہیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی، کیونکہ پھر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بھی بڑی نافرمانی بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک جو ہے یہ خطائیں ہیں، اور توبہ کرتے رہے، استغفار سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ میں 70 بار دن میں استغفار کرتا ہوں، تو پھر ہماری تو اوقات ہی کیا، تو ہم تو ہر وقت گناہ گار ہیں چلتے پھرتے۔ ہماری سوچ، ہمارے وسوسے، آپ دھیان کرنا کہ آپ کیسی سوچتے ہو، آپ کی کتابوں کا کیا حال ہے، آپ کے موبائل کا کیا حال ہے، آپ کی سوچ کا کیا حال ہے، آپ کی نظروں کا کیا حال ہے، آپ کے جیب کا کیا حال ہے، آپ کے دسترخوان کا کیا حال ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ تو ہمارے لیے تو لازم ہے استغفار، تو اس لیے استغفار کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہلکے پھلکے گناہ جو آپ سے سرزد ہوں گے وہ معاف ہوتے رہیں گے۔ میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑے شہر آ گیا ہوں، ماں باپ چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، غم زدہ ہیں، کیا کیا جائے؟ ہاں بھائی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جو ہے وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر اندر ہی اندر جو احساس مند لوگ ہوتے ہیں وہ گھلتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑیے۔ بھائی اگر آپ کا کوئی اور بھائی ہے اور وہ آپ کی ماں باپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ مائیگریٹ کر گئے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دے رہے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا تمہاری رعایا کی تم سے پوچھ گچھ ہوگی، تو آپ کے بیوی بچوں کی جو پوچھ گچھ ہے وہ آپ کے ماں باپ سے نہیں ہوگی بلکہ آپ سے ہوگی۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو آپ نے بہتر فیصلہ کیا۔ بس بیچ بیچ میں اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں، ان سے روز بات کریں، ان سے دعائیں کے لیے کہتے رہیں، ان کا دل بڑا کرتے رہیں۔ اگر وہ شروع میں غمزدہ بھی ہیں تو آگے حالات سے وہ سمجھوتا کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی اور بھائی نہیں ہے، آپ تنہا اکیلے ہیں ان کے بیٹے، تو پھر آپ کو ٹاپ پرائیورٹی پہ اپنے ماں باپ کو رکھنا چاہیے، سیکنڈری آپ کے بچے آئیں گے۔ تو یہ سچویشن کے اوپر ہے معاملہ۔ میرے نزدیک اگر آپ نے کسی اور بھائی کے حوالے ماں باپ کو کیا ہوا ہے اور آپ نے ان کے پیسوں کا، ان کی صحت کا، ان کی دوائیوں کا دھیان آپ رکھتے ہیں، اور آپ ان سے ملنے بھی جاتے ہیں ہفتہ 15 دن میں، تو یہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ برا بھی مانتے ہیں تو اس کا انشاءاللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، تو وہ کیونکہ ان کے پاس دوسرا بچہ ہے، اور آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی دیکھنی ہے، جو ان کے لیے اگلی جو آخرت ہے یا دنیا کی زندگی ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ گلٹ نہ کریں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو بھی میرے سر پہ رکھے اور میرے بچوں کی بھی تعلیم و تربیت
جاری ساری رہے، انہیں بلا کے اپنے پاس رکھ لیا کریں، خود جایا کریں، بچوں کو بھیج دیا کریں چھٹیوں میں، یہ آپ خود مینیج کر لیں گے۔ آپ کے جذبات سے مجھے لگ رہا ہے آپ جذباتی آدمی ہیں اور ماں باپ کو لے کے سیریس ہیں، تو یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے بھائی۔ تو اس لیے گلٹ نہیں کرنا بلکہ عمل کرنا ہے۔ اگر عورت شوہر کی دی ہوئی طلاق کو نہ مانے تو کیا حکم ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر عورت شوہر کی دی ہوئی طلاق کو نہ مانے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی کوئی کیا شریعت کو اگر کوئی نہیں مانتا تو ایمان سے فارغ ہے، وہ نہ مانے۔ جو اللہ اس کے رسول نے طلاق قرآن و حدیث کے حساب سے ہمیں دے دی، طلاق کا جو معاملہ بتا دیا گیا شریعت میں، اگر اسے کوئی نہیں مانتا تو اس کا تو جو علاج ہے وہ آخرت میں دوزخ ہے۔ اگر کوئی مرد اس کا غلط استعمال کرتا ہے وہ بھی پھنسے گا، اور کوئی عورت اگر اسے نہ مانے تو وہ بھی پھنسے گی۔ دونوں جواب دیں گے اللہ کو، کیونکہ شریعت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سخت ہے، اور جو شریعت پہ چلیں گے ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اس کی آج قرآن کے درس میں بہت ساری چیزیں جنت کی بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوزخ بھی تیار کر رکھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی شریعت کوئی مذاق اڑائیں گے یا اسے ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تو میری بہن، آپ کو یہ معاملہ ماننا چاہیے۔ تو 60-70 سال کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، آگے ایک بہت بڑی زندگی آنے والی ہے جس میں اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو آپ بار بار یہ چاہو گی کہ دوبارہ مجھے دنیا میں اللہ بھیج دے اور میں اللہ کی شریعت پہ عمل کر سکوں، لیکن ایسا ہوگا نہیں دوبارہ سے۔ بچوں کو لالچ دے کر مسجد بلانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بچوں کو لالچ دے کے مسجد بلانا ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں، مگر زیادہ اچھا یہ ہے کہ ترغیب دلا کے انہیں جنت دوزخ، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت اور صحابیات یا صحابہ کے قصے سنا کے انہیں اللہ کی محبت میں بلائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ بلکہ لالچ پیسوں کا یا چاکلیٹ وغیرہ کا نہ ہو، بلکہ اس طرح کے کمپٹیشن رکھیں مسجد میں کہ کوئی الحمد و شریف ایک دن میں یاد کر کے مجھے سنائے گا امام صاحب کو، تو اسے جو ہے تمغہ ملے گا کوئی، یا کوئی چاکلیٹ یا کوئی اس طرح کا انعام جو ہے اس کے لیے قرآن شریف یا کوئی سپارہ یا کوئی مطلب کوئی ایسی چیز جو بچے اٹریکٹ ہوں، یا کوئی ٹوائے بھی ہو، کھلونا بھی ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ کمپٹیشن والا لالچ ہوگا، نہ کہ کوئی پیسے دینے والا۔ میرے نزدیک یہ والا زیادہ اچھا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ بچوں میں دین سیکھنے کی ہوڑ لگے اور انعام جیتنے کی ہوڑ لگے۔ کیا ریل بناتے ہوئے یا اسٹنٹ کرتے ہوئے مرنے والا شہید ہے؟ ہاں، یہ سوال پہلے بھی آ چکا کہ ریل بناتے ہوئے یا اسٹنٹ کرتے ہوئے اگر کوئی مر جائے تو کیا وہ شہید کہلائے گا؟ شہید نہیں کہلائے گا بھائی، دوزخی کہلائے گا۔ کیونکہ جو آدمی اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی قرآن کی آیت کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کی مخالفت کر رہا، اور جو قرآن کی مخالفت کرے گا تو وہ کوئی شہید تھوڑی ہوگا، وہ تو گناہ گار ہوگا۔ اس کا تو اللہ دیکھے گا کہ اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو ختم کیا۔ جس کی ماں نے اسے، باپ نے پسینے بہا کے اور ماں نے دودھ پلا کے اتنا 22 سال یا 20 سال یا 24 سال کا بڑا کر دیا، اور اس نے صرف اپنی نفس کی خوشی کے لیے اسٹنٹ کیا اور اس میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو جو ماں باپ کا دکھ ہے وہ بھی اسی کے گلے پڑے گا۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، دوبارہ جو ہے اس کے بارے میں صرف ہمیں حساب ہی دینا ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخرت ہے، بس اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں فیصلے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں اللہ کرے ہمارے لیے پازیٹیو فیصلہ ہو۔ کیا قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ کیا قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، وضو ٹوٹنے کی علامات جو ہیں وہ حدیثوں میں آ چکی، وہ جسم سے کوئی چیز خارج ہوگی تب وضو ٹوٹے گا۔ جو سبیلین کہلاتے ہیں نا، جو دو راستے ہیں، پیشاب گاہیں جو کہلاتی ہیں، مطلب وہ شائستہ زبان میں سبیلین کہلاتے ہیں، ان سے کوئی چیز خارج اگر ہوگی تب وضو ٹوٹے گا، ورنہ ان چیزوں سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔